بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ صاد مکی ہے، 88 آیات اور 5 رکوع ہے۔ سورۃ فجر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ترتیب نزول میں بھی 38 ہے اور موجودہ ترتیب میں بھی 38 ہے۔ عددین مل گئے۔ اس سورت کے مضامین وہی ہیں جو گزشتہ تھے، لیکن اس میں واقعات انبیاء تفصیل سے، خاص کر حضرت داؤد و سلیمان کا۔ ماقبل کے ساتھ ربط بالکل واضح ہے کہ اس سورت کا بیان ملائک سے تھا اور قرآن کریم سے، اور اس سورت کا بیان بھی قرآن کریم سے اور انبیاء کے مناقب سے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، صاد سارا زمانہ اس پیغمبر کے حق میں گواہ ہے۔ صاد، مرزا غلام احمد نے کہا سواد کے معنی ہے 13ویں صدی میں مرزا آئے گا بے ایمان۔ والقرآن ذی الذکر، قسم قرآن نصیحت والے کی۔ قرآن آیا اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کو نصیحتیں کرے۔ ذی الذکر، امام ضحاک کہتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ۔ ابن عباس کہتے ہیں ذی الذکر، ذی الشرف، ذی الشان والمکان۔ جواب قسم بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، بلکہ کافر لوگ غرور اور اختلاف میں پڑے ہیں۔ عزت مانا غرور۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنے ہلاک کیے ان سے پہلے امتیں، فنادوا، چیخ پڑے، ولا تہین مناس، اور نہ رہا وقت بچنے کا۔ لا تلا کے معنی میں یہ قاعدہ ہے، اس میں تا لگ جاتی ہے۔ وعجبوا، انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم، کہ آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا ان سے۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کہنے لگے کافر لوگ یہ جادوگر جھوٹا ہے۔ توبہ۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، آیا بنایا اس پیغمبر نے کئی معبودوں کو ایک۔ غیر مقلد کہتے ہیں 3 طلاق ایک ہے، کوثری لکھتے ہیں احقاق میں الاشفاق میں، یہ اس آیت سے ان کا رد ہو رہا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ بات بڑی عجیب ہے۔ وانطلق الملأ منهم، چل پڑے کچھ لوگ ان میں سے، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، انمشو کی چلو، واصبروا علی آلہتکم، جم کے رہو اپنی درگاہوں پہ، ان ھذا لشیء یراد، یہ کوئی غرض کی بات کہی جاتی ہے۔ ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے سنی نہیں ایسی بات گزشتہ ملتوں میں۔ کسی بھی پیغمبر، حالانکہ تمام انبیاء نے شرک کا رد کیا۔ ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر گھڑی ہوئی بات، معاذ اللہ۔ آپ کو بھی کہیں گے کہ تم لوگ اپنی طرف سے باتیں ملاتے ہیں۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، آیا اترا ہے ذکر ہمارے درمیان، یعنی اس پیغمبر کو قرآن دیا۔ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یقیناً یہ شک میں ہے قرآن کے بارے میں۔ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ ان قریب چکیں گے عذاب۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یا ہے ان کے پاس خزانے تیرے رب کی رحمتوں کے جو غالب ہو سب کچھ دینے والا۔ ام لہم ملک السماوات والارض، یا ہے ان کا راج آسمان و زمین میں، وما بینہما، فلیرتقوا فی الاسباب، پس یہ چڑھ جائیں رسیاں لگا کر۔ آسمان میں ان کے اختیار ہے، تو ذرا اپنا حصہ لے آئے۔ جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، ایک لشکر ہے یہاں پر پٹا ہوا گروہوں میں سے، ایک لشکر ہے نافرمان، مہزوم، شکست خوردہ۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد،
تکذیب کی ان سے پہلے قوم نوح نے، عادیوں نے، فرعون نے، جو کیلو والا تھا، کسی کو سزا دیتا تو چومیخ کرتا. ذو الاوتاد، اس کی حکومت بڑی مضبوط تھی، فلاں کا کیل ٹھکا ہوا ہے. وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوط، اور سمودی اور لوط کی قوم، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور جنگل والے شعیب علیہ السلام. اولئک الاحزاب، یہ سارے گروہ تھے نافرمان. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، نہ تھے یہ مگر تکذیب کرتے تھے پیغمبروں کی، بس آن پڑا ان پر عذاب. حق ثبت، حق نزل. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر ایک ہی چیخ کا. ما لها من فواق، نہیں ہوگا اس میں رکاوٹ. وقالو، کہتے ہیں ربنا، اے پروردگار، عجل لنا قطنا، جلدی دے ہم کو ہمارا قسط. قسط قسط قسط، چیک، چک چک چیک، عذاب کا حصہ. قبل یوم الحساب اصبر علی ما یقولون، جم جائیے جو یہ باتیں کرتے ہیں. واذکر عبدنا داؤد ذا الاید، یاد کرے ہمارا بندہ داؤد جو ہاتھوں والا تھا. ہاتھوں والا یعنی ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے. انہ اواب، وہ اللہ کو بڑا چاہنے والا تھا. انا سخرنا الجبال معہ، ہم نے تابع کیے تھے پہاڑ اس کے، سبحنا تسبیح کرتے تھے، بالعشی شام کو، والاشراق صبح، والطیر محشورا پرندے جمع رہتے تھے. کل لہ اواب، سب اللہ کے تابعدار تھے. وشددنا ملکہ، ہم نے مضبوط کی تھی اس کی سلطنت. وآتیناہ الحکمہ، اور دے چکے تھے ان کو قوت پیغمبری. وفصل الخطاب، اور دو ٹوک فیصلہ کرنا. داؤد قاضی بہت اچھے، بہترین فیصلہ کرتے تھے. اللہ وآتیناہ الحکمہ، امام مجاہد کہتے یعنی الفہم والعقل والفتنۃ. امام قتادہ کہتے ہیں حکمت سے مراد ہے کتاب اللہ و اتباع ما فیہ. امام سدی نے کہا ہے حکمت سے مراد نبوت ہے. وفصل الخطاب، مجاہد کہتے ہیں سدی دونوں، ہوا اصابت القضاء وفہم ذالک، بہترین قضاء اور سمجھ. اور نحویوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلا شخص جس نے خطبے میں کہا ہے اما بعد وفصل الخطاب، داؤد علیہ السلام.